بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کے مہینے میں ایک رات آتی ہے جو بہت فضیلت اور بزرگی والی ہے۔ فارسی میں شب کہتے ہیں اور عربی میں براء یعنی شب برات اسے ہمارے ہاں مشہور کر دیا گیا ہے، مشہور ہے۔ حضرت عطا بن یسار رحمہ اللہ مشہور تابعین میں سے ہیں جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی۔ ما من لیلۃ بعد لیلۃ القدر افضل من لیلۃ نصف شعبان، کہ لیلۃ القدر کے بعد جو بہترین رات آتی ہے وہ شب برات ہے۔ اس رات کے کئی نام ہیں: لیلۃ البراء، لیلۃ المبارکہ، لیلۃ الرحمہ، برکتوں والی، رحمتوں والی رات۔ اب ہم احادیث کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھ سے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس رات میں، شب برات میں کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگی کہ آپ ہی ارشاد فرما دیجئے۔ فرمایا کہ جس نے پیدا ہونا ہوتا ہے لکھ دیا جاتا ہے، جنہوں نے دنیا سے جانا ہوتا ہے لکھ دیا جاتا ہے، اور اس رات میں لوگوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور جو مقررہ روزی رزق وغیرہ ہے وہ اترتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ جو ہے انہیں ایک لسٹ دے دی جاتی ہے کہ جن جن لوگوں کی رخصتی ہونی ہے اس سال میں، اب کوئی بندہ باغات لگا رہا، کوئی شادی وغیرہ، کوئی تعمیرات میں مصروف، لیکن ان کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شب برات میں اللہ تعالیٰ اس آسمان پہ اپنا نزول فرماتے ہیں جو دنیا کے بہت زیادہ قریب ہے، اور اس رات میں بہت ساری دنیا کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے مشرک کے اور جس کے دل میں کینہ اور بغض ہو۔ یعنی کینہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بدلہ لینے کی طاقت بھی نہیں ہوتی، لیکن دل میں رکھا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو ذلیل کر کے ہی چھوڑنا ہے، یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ ارشاد نبوی ہے کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پہ نظر رحمت کرتے ہیں، اہل ایمان کی مغفرت کر دیتے ہیں، کافروں کو مہلت دے دیتے ہیں، اور جن لوگوں کے دلوں میں کینہ ہوتا ہے انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے کہ توبہ کر لیں تاکہ ان کی بھی مغفرت کر دی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یاد رہے یہ لفظ، ایک ہوتا ہے عمر، ایک ہوتا ہے عمر۔ عمر جس کو ہم اردو میں امرو پڑھتے ہیں، امرو، امرو کوئی بھی لفظ نہیں ہے عربی زبان میں، یہ لفظ ہوتا ہے عمر۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اپنی مخلوق کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتے اور لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ قاتل کو چھوڑا جاتا ہے کہ اس کی مغفرت نہیں ہے جب تک معاملات طے نہ کر لے، اور کینہ پرور یعنی دلوں میں بغض رکھنے والا، معاملات طے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو دیت دے کے معافی مانگے، اور اگر معافی نہیں مانگتا ہے تو پھر اس کی مغفرت نہیں ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارنے والا ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جس کا کام ہی صدا لگانا ہوتا ہے کہ حل من مستغفر، کوئی ہے جو مغفرت طلب کرنے والا ہو تو ہم اس کی مغفرت فرمائیں، حل من سائل فأعطیہ، کوئی ہے سوال کرنے والا، عطا کیا جائے، تو اللہ پاک سے مانگتے ہیں، اللہ عطا کرتے ہیں۔ ایک بڑی طویل حدیث پاک ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ارشاد نبوی ہے کہ حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ، میرے پاس جبرائیل امین تشریف لائے تھے اور فرما رہے تھے کہ یہ رات شعبان کی 15ویں رات ہے، شب برات، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد کرتے ہیں جن کی تعداد قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ قبیلہ مشہور تھا کہ ان کے ہاں بکریاں بھیڑیں بہت ہی زیادہ ہیں، تو ان کے جو بال ہیں ان سے بھی زیادہ، مگر
کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی مغفرت اللہ اس رات میں بھی نہیں کرتا، شرک کرنے والے اور اس کینہ بغض کو دل میں رکھنے والے کہ ہم فلانے کو ذلیل کر کے رکھ دیں گے، ہم اسے چھوڑیں گے نہیں، وقت آنے دو، یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں، پھر دہرائی کر رہے ہیں۔ اور رشتوں کو توڑنے والے لوگ، کوئی گھر میں آ گیا تو اس کے ساتھ مس بیہیو کرنا انتہائی غلط بات ہے۔ بعض اوقات رشتہ داروں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بہت لڑتے جھگڑتے ہیں، ان کے گھر چلے جائیں لڑتے ہیں، ایسے لوگوں کے گھر میں بے شک نہ جائیں، لیکن آپ کے گھر میں آ جائیں تو اچھا سلوک کیجیے۔ اسی طرح سے شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور والدین کا نافرمان، تلخ بات کرنے والا، گھور کے دیکھنے والا اور ماتھے پہ بل ڈال کے ان سے مخاطب ہونے والا، یہ سب لوگ ماں باپ کے نافرمان میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح شراب کے عادی لوگ، اللہ ان کی طرف بھی نظر رحمت نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، عائشہ کیا آپ مجھے اجازت دیتی ہیں کہ آج رات میں نوافل پڑھ لوں، نماز پڑھ لوں؟ جی میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اے اللہ کے نبی ضرور۔ نبی علیہ السلام نے نماز شروع فرمائی اور سجدہ اتنا لمبا کر دیا کہ اماں عائشہ فرمانے لگی مجھے ڈر ہوا کہیں دنیا سے پردہ تو نہیں فرما گئے۔ میں نے پاؤں مبارک پہ ہاتھ لگایا تو پاؤں میں کوئی حرکت معلوم ہوئی، پھر میں نے غور کیا تو سجدہ کرتے ہوئے نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھ رہے تھے، اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یا اللہ میں آپ کی معافی درگزر کے ذریعے آپ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، اور آپ کی رضا کے ذریعے آپ کی ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، اور میں آپ سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ آپ عظمت والے ہیں اور میں آپ کی شایان شان تعریف کر نہیں سکتا، آپ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے اپنی تعریف اور ثنا خود فرمائی ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب صبح میں نے ان کلمات کا تذکرہ کیا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ آپ انہیں سیکھ لو، اوروں کو بھی سکھائیں۔ مجھے جبرائیل امین نے یہ کلمات سکھائے ہیں اور کہا ہے کہ میں انہیں سجدے میں بار بار پڑھا کروں۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ ہم ان کلمات کو نفلی نمازوں کے سجدوں میں پڑھ سکتے ہیں، بلکہ جو سنت غیر مؤکدہ ہوتی ہے اس کے سجدوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح علماء نے یہ بھی فرمایا کہ سجدوں میں استغفار کی دعائیں بھی کر سکتے ہیں۔ جب تسبیح پڑھ لیتے ہیں 3 دفعہ، اس کے بعد ربنا ظلمنا استغفار کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک استغفار کی دعا ہے، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت آ رہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا تھا، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ علی آپ اس کی رات میں، شب برات والی رات میں قیام کیا کریں، نوافل پڑھا کریں اور اگلے دن میں روزہ رکھا کیجیے۔ رات میں جو ہی شام کا سورج غروب ہوتا ہے تب سے لے کے فجر تک اللہ تعالیٰ اس آسمان کے قریب رہتے ہیں جو دنیا کے پاس ہے، جو دنیا سے قریب ترین ہے، اور وہیں سے صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں۔ کوئی بخشش طلب کرنے والا ہو بتائے ہم بخش دیں، رزق طلب کرنے والا ہو بتائیں عطا کر دیا جائے، کوئی مصیبت زدہ ہو تو بولے اسے مصیبتوں سے نجات عطا کر دیں۔ ہے کوئی ایسا؟ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جس نے ان راتوں میں عبادت کی تو اس کے لیے جنت اللہ لکھ دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک رات ہے شب برات۔ شب برات کے بارے میں جو احادیث جن صحابہ سے آ رہی ہیں ان کے نام خلاصتاً پھر بتا دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عوف بن مالک، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان سب حضرات نے اس بارے میں احادیث بیان فرمائی ہیں جن کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا۔ اب یہاں پہ 2 شبہات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی جا چکی ہے تو پھر اس رات میں ان کے لکھنے سے کیا مطلب ہے؟
تو یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ بے شک لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے، وہاں سے اس سال کے کاموں کی فہرست کو علیحدہ کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا اعتراض لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ جتنے بھی شب برات کے فضائل بیان ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے شب قدر کے بارے میں ہیں جو رمضان میں آتی ہے، تو اس لیے وہ لوگ ساری کی ساری احادیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو اعتدال والی راہ یہ ہے کہ اتنے سارے بزرگ صحابہ سے جو روایات آ رہی ہیں ایک دم سے ان کو سیٹ اسائیڈ مت کر دیجئے، ان کو بالکل لائن پہ نہ لگا دیجئے کہ جی یہ حدیثیں ہیں ہی نہیں، حدیثیں موجود ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ تو محدثین حضرات نے دونوں قسم کی حدیثوں کے اندر مطابقت پیدا کر دی، جوڑ دیا ان کو کہ ایٹ اے ٹائم دونوں پہ عمل ہو جائے۔ اور وہ کیا طریقہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ شب برات میں یہ سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے، لکھنے والا، لسٹیں حوالے کرنے والا، اور شب قدر جب آتی ہے تو اس میں اس کو فائنلائز کر دیا جاتا ہے۔ اب دونوں طرح کی احادیث پہ ایک ساتھ عمل ہو گیا۔ باقی اس رات میں نفلی عبادات وغیرہ کرنی چاہیے، اور اس طرح سے جو ہوتا ہے کہ 2 نفل پڑھیں، اس کے اندر اتنی صورتیں پڑھیں، فلاں چیز پڑھیں، ایسی کسی عبادت کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور علماء نے لکھا کہ آپ رات کو جاگ کے نماز بھی پڑھیں، ذکر میں مصروف رہیں، تلاوت میں بھی حصہ ڈال لیجئے، اللہ سے مغفرت کی دعائیں بھی کر لیجئے، اور درود پاک بھی پڑھ لیجئے، تاکہ ہر عبادت کو کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے۔ اور اس رات میں بعض لوگ قبرستان جانے کو بڑا ثواب سمجھتے ہیں، تو یاد رہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ تشریف لے گئے تھے، ہر دفعہ جانے کا معمول نہیں تھا، اس لیے ہر دفعہ قبرستان جانے کو مرد حضرات ضروری نہ سمجھیں۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ جو حضرات عمل کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کر لیں، جو حضرات عمل نہیں کرنا چاہتے تو فساد نہ کریں، آپس میں لڑائی جھگڑا مسلمان نہیں کرتے، اور فرقہ واریت میں نہیں پڑتے، ہم سب آپس میں بھائی ہیں۔ اکبر الہ آبادی صاحب فرمایا کرتے تھے، میں نے مذہبی بحث کی ہی نہیں، مجھ میں فالتو عقل تھی ہی نہیں، تو مذہبی بحث کریں ہی نہ، چپ چاپ جو کرنا چاہے موسٹ ویلکم، جو نہیں کرنا چاہتے وہ نہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔